دیکھو جو غیر علماء ہیں ان کی خدمت میں میری ایک گزارش ہے کہ یہاں آپ دیکھیے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اس کے بعد رسولا عظیما نہیں ہے، صرف رسولا. اور رسولن کا معنی ہے کہ ایک رسول، لیکن ترجمہ کرتے ہیں عظیم رسول، عظیم الشان رسول، بہت اونچی شان والے رسول. یہ تو قرآن میں لفظ ہے ہی نہیں، رسولن عظیمن تو ہے ہی نہیں، تو یہ لائے کہاں سے؟ تو اس کا جواب علماء یہ دیں گے کہ یہ رسولن کے اوپر جو دو زبر ہے نا تنوین، یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے. تو تنوین جو ہے کبھی کبھی یوں ہی آتی ہے، یوں ہی آتی ہے رجولن ایک شخص، اور کبھی کبھی تنوین تعظیم کے لیے آتی ہے رجولن ایک عظیم الشان شخص، اور کبھی کبھی تنوین تحقیر کے لیے آتی ہے ایک گرا پڑا شخص. تو جس نے کسی استاد کے سامنے پڑھا ہی نہ ہو اسے پتا کیسے چلے گا کہ یہاں رجولن کے اوپر جو تنوین آ رہی ہے وہ آرڈینری تنوین ہے یا تعظیم والی تنوین ہے یا تحقیر والی تنوین ہے؟ یہ بات کہہ کر میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تفسیر جو ہے، تفسیر جس طرح قرآن مجید کے حروف بڑی حفاظت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک طبقہ در طبقہ اور جنریشن آفٹر جنریشن ہم تک پہنچے ہیں، اسی طرح اس کی تفسیر بھی وہاں سے یہاں تک پہنچی ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ قرآن لے کر کے بیٹھ جائیں اور چونکہ آپ نے عربی زبان سیکھ لی ہے، آپ کو صرف عربی آتی ہے، تو آپ کہیں کہ بھئی اب مجھے کسی عالم سے تفسیر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تفسیر کی کتاب کی طرف مراجعات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، مجھے تو ہوا کا معنی بھی معلوم ہے، الذی کا معنی بھی معلوم ہے، بعث کا معنی بھی معلوم ہے، ایسا نہیں. اور جب عربوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ عربی معلوم ہے، وہ بھی کسی سے تفسیر پڑھے بغیر تفسیر نہیں سمجھ سکتا، تو جن کو عربی معلوم ہی نہیں ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر بغیر کسی سے تفسیر پڑھے تفسیر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہے کچھ لوگ جو تفسیر کے سرکل چلاتے ہیں اور وہ پورے گروپ کے اندر ایک بھی عالم نہیں ہوتا، ایک بھی کسی مدرسے میں پڑھا ہوا نہیں ہوتا، ایک بھی کسی دوسرے عالم سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا، اور شاذ و نادر ہے ان میں کوئی عربی کے دو چار الفاظ جاننے والا ہوتا ہے. ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر ہے، کوئی یونیورسٹی کا لیکچرر ہے، کوئی کالج کا ہیڈ ماسٹر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی بزنس مین ہے، اور بیٹھ جاتے ہیں سرکل میں، قرآن مجید کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد واٹ از یور اوپینین؟ تو کسی ملک کے کسی قانون میں کسی کے اپینین کی جب گنجائش نہیں ہوتی تو احکم الحاکمین کے قانون میں کسی انسان کے اپینین کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ یہ تفسیر کا طریقہ بہت غلط ہے. تفسیر کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تفسیر کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تفسیر ان لوگوں سے سیکھی جائے، پڑھی جائے جنہوں نے تفسیر پڑھی ہے اور سیکھی ہے. آپ کو کوئی لوئر ایسا نہیں ملے گا جس نے لو پڑھا نہ ہو، اور وہ اگر کہے کہ میں نے لو پڑھا ہے تو آپ کو ایک بھی ایسا نہیں ملے گا کہ میں نے لو پڑھا ہے مگر ایسے شخص سے پڑھا ہے جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو. یہ پوری چین ہوتی ہے. میں نے لو اس ٹیچر سے پڑھا ہے، انہوں نے اس سے پڑھا ہے، انہوں نے اس سے پڑھا ہے، انہوں نے اس سے پڑھا ہے. اسی طرح ڈاکٹری، اسی طرح کسی بھی سائنس کو لے لو آپ، بس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی کتاب بیچاری ایسی مسکین رہ گئی ہے
کہ اس میں اس کا احتیاط نہیں کیا جاتا۔ ہاں، قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جو بہت ہی آسان ہے، جن کا تعلق تذکیر سے ہے، دلوں کو نرم کرنے سے ہے، فکر آخرت پیدا کرنے سے ہے، تو اس کی موٹی موٹی بات جو ہے وہ ہر شخص کو ترجمے سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، یہ جنتی لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کے بارے میں اگر آپ آپس میں تفسیر کر لیں کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد برے کاموں سے بچے اور اچھے اچھے کاموں کو کرے تو اللہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجے گا بلکہ جنت میں داخل کرے گا، اور وہ جنت ایسی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ رہے گی، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن قرآن تو احکام سے بھی بھرا پڑا ہے، احکام کی آیات کی تفسیر کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ علماء کرام بھی اپنی مرضی سے تفسیر نہیں کرتے، علماء کرام ناقلین ہیں، ناقلین، وہ بھی نقل کرتے ہیں اوپر والی تفسیر۔